ایک اہم ترین واجب جس کے وجوب میں واجب ہونے میں کسی کو بھی انکار نہیں، حتیٰ تمام مسلمانوں کے فرقے اس واجب پر متفق ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی جب ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو ہم ان کو پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ فروعات دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں، اصول دین 5، فروعات دین 10 ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، شروع سے یاد کراتے ہیں۔ ان میں سے 5واں کیا ہے؟ واجب خمس ہے، خمس 5واں واجب ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خمس، یہ واجب۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خمس پابندی سے ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس واجب پر عمل کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس واجب پر عمل کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ 2 عنصر زیادہ کار فرما ہے جس کی وجہ سے لوگ اس واجب پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 1 جہالت، نادانی ہے، وہ سمجھتے ہم پر خمس واجب ہی نہیں ہے، خمس تو مالداروں پر واجب ہوتا ہے، تو ہم تو مالدار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ مسئلہ ہے، یعنی وہ جاہل ہے اس کے مسائل سے کہ بھئی کن حالتوں میں کس طرح سے خمس واجب ہے، وہ سمجھتے ہم پر واجب نہیں۔ دوسرا عنصر جو سب سے بڑا ہے وہ ہے مال کی محبت، اس لیے ہم یہ خمس نہیں نکالتے چونکہ ہمیں مال سے محبت ہے اور ہم اس کو کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ ہمارا گمان ہے کہ ہم یہ خمس نکالیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث ہے جسے آپ نے عنوان بصری، ایک آپ کے صحابی اور آپ کے شاگرد تھے جو 90 سال کی عمر میں آ کر اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی، اور پہلے دن جو امام علیہ السلام نے اس کو درس دیا اور سبق دیا، کہا کہ بندگی کرو اور بندگی کی حقیقت کو جانو۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بندگی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے 3 نکات اسے بتائے۔ اس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ بندگی یہ ہے، عبد یہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے بلکہ اس سب کو اللہ کی ملکیت سمجھے۔ پھر جب اللہ مالک ہے، یہ سب اس کی ملکیت ہے، تو پھر جہاں وہ مالک کہے گا وہاں پر خرچ کرنا ہوگا۔ جب ہم اسے اپنا مال سمجھتے ہیں تو ہمیں خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن جب یہ اللہ کا مال ہے، وہ مالک کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دو، اس کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، تو اس صورت میں پھر اللہ کے راستے میں اور حکم الہی کے مطابق مال خرچ کرنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، بینک کے اندر اس میں لاکھوں پڑے یا کروڑوں پڑے، جتنا بھی پڑا ہے، آپ کبھی جاتے ہیں 10 لاکھ کا چیک لے کے جاتے ہیں، کبھی 2 لاکھ کا چیک لے کے جاتے ہیں، کبھی 10,000 کا لے کے جاتے ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جو کیشیئر بیٹھا ہوتا ہے اس کے چہرے پر کوئی ملال آیا ہو یا اس نے کوئی تکلیف محسوس کی ہو آپ کو پیسے دینے میں؟ کبھی اس کو کوئی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے بھائی اس کا اپنا مال ہے، اکاؤنٹ ہے، جتنا چاہے جو لے جائے، جو رکھے، اس کی مرضی ہے۔ تو جب ہم اپنے پاس جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے اللہ کا مال سمجھیں گے، امام فرماتے ہیں یہ بندگی کی علامت ہے،
یہ بندگی کی حقیقت ہے، ہم بندے ہیں اس کے، ہم مالک نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ لہذا خمس کی ادائیگی میں جو چیز ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، در حقیقت کہ یہ ہمارا ایسے خیال ہے، وہم ہے، حقیقت میں یہ ہمارا مال نہیں ہے، حقیقت میں ہم خود بھی اس کی ملکیت میں ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ لہذا یہ مال سب دیا ہوا اسی کا ہے۔ ہماری جسمانی قوتیں، ہمارے تمام اعضاء و جوارح، اس میں جو صلاحیتیں ہیں یہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ پھر جب وہ یہ فرماتا ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ تم اللہ اور اس کے رسول کا اور ائمہ ہدی علیہم السلام کا حق ادا کرو، اور پھر اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کا حق ادا کرو، تو پھر مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس بات کو ہمیں، یعنی یہ غلط فہمی ہے ہماری، جسے ہمیں دور کرنا۔ اب چند احادیث ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خمس روک کر ہماری دعاؤں کو مت روکو، یعنی جب ہم خمس دیتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جب ہم نہیں دیتے تو وہ دعائیں ہمیں نہیں پہنچتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خمس ہمارا حق ہے، کسی بھی شخص کے لیے اس وقت تک کوئی شے خریدنا جائز نہیں ہے جب تک وہ ہمارا حق ادا نہ کرے۔ جس چیز میں خمس واجب ہے، جب تک اس کا خمس ادا نہ کیا جائے اس کو خرچ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ اس سے آپ اعلیٰ ترین عبادت کریں، حج پر چلے جائیں، اس مال سے جس پر خمس واجب ہے، حج قابل قبول نہیں ہے۔ اسی مال سے آپ لباس خرید کے صرف اس سے نماز تہجد پڑھتے رہیں، وہ نماز تہجد قبول نہیں۔ اب میں یہ حوالے دوں گا کہ آپ مجھ پہ ناراض نہ ہو۔ شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعمہ میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں، اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو جس نے ہمارے مال سے 1 درہم بھی کھایا، جس نے 1 درہم بھی کھایا ہو۔ گستاخی معاف کرے، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ہزاروں کروڑوں مال امام کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام نے اپنے نائب خاص کے بعض سوالات کے جوابات میں ایک سوال کا جواب یوں مرقوم فرمایا، جو کوئی ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے گا وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرے گا اور جہنم کی بھڑکتی آگ میں جھونکا جائے گا۔ یہ بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اسی کتاب میں موجود ہے یہ حدیث۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ائمہ علیہم السلام کی فرامین ہے، تو کیا ہم سب کو، جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں سنی ہیں، کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے جو ہم نہیں بھی دیتے اور ہم سمجھتے ہم پر واجب نہیں ہے، کیا ہمیں غور نہیں کر لینا چاہیے، کسی سے پوچھ نہیں لینا چاہیے کہ مولانا صاحب یا جو بھی جانتے ہیں کہ جناب میری یہ مالی صورتحال ہے، کیا مجھ پر خمس واجب ہے یا نہیں واجب؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس سے سستی کرنا، اس مسئلے کو نظر انداز کرنا، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ احادیث مذاق نہیں ہے۔ ہر ایک کو ہم میں سے سوچنا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے، آپ کسی عالم سے، کسی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ پر خمس واجب نہیں ہے،
تو آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے، اطمینان ہو جائے گا آپ کو۔ لیکن کسی سے پوچھے تو صحیح نا، اپنے تئیں میں سوچ کے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے میں فیصلہ کر کے بیٹھوں کہ مجھ پر خمس واجب نہیں ہے اور خمس نہ دوں، تو پھر یہ احادیث اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے خاتے میں آئیں گی۔ خمس ادا کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ نسل پاکیزہ ہوتی ہے، اس سے دین کی تقویت ہوتی ہے۔ خمس دینے والا اہل بیت علیہ السلام کے مددگاروں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں کہ ہماری مدد کرو، خمس دے کر اہل بیت فرماتے ہیں ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ مال و دولت پاکیزہ ہوتا ہے، دشمنوں کی دھمکیوں کے مقابلے میں عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر شیعہ قوم ساری خمس ادا کرے تو اس کے دشمن اس کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے۔ بہشت کی ضمانت مل جاتی ہے، جو خمس ادا کرتا ہے اس کے لیے بہشت کی ضمانت ہے۔ امام کی دعا اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذریت اور اولاد سے فقر و تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رزق کی کنجی کا خمس میں ہے، خمس دیں گے رزق میں اضافہ ہوگا۔ خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ کہلاتا ہے مال امام، سہم امام یا مال امام، یعنی امام کا حصہ، امام معصوم کا حصہ۔ اب جب امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے تو اس صورت میں یہ حصہ جامع الشرائط مجتہدین جو امام زمان علیہ السلام کے عام نائبین ہیں، ایک خاص نائب ہوتا ہے، ایک عام۔ خاص کیا ہے؟ خاص وہ جس کو امام نام کے ساتھ متعین کرے، جیسے وہ 4 نائبین تھے پہلے والے جس کو امام نے نام کے ساتھ متعین کیا، یہ میرا نائب ہے، وہ خاص نائب کہلاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے فقہا ہیں، راویان حدیث ہیں، مجتہدین ہیں، میں ان پر حجت ہوں اور یہ ہماری طرف سے آپ پر حجت ہے، ان کو دے۔ اور وہ ائمہ، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتا، مجتہد بھی، وہ بھی ائمہ کے فرامین کے مطابق وہ ان کو خرچ کرتا۔ چونکہ مال امام کے خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی منشا کے مطابق خرچ کیا جائے، اور امام کی منشا سے ہم میں سے سب سے زیادہ جو شخص آگاہ ہے وہ مجتہد ہے، کیونکہ اس نے تمام احادیث و روایات اور اس کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ خمس ہم اس کو دے، اپنی مرضی سے خمس خرچ نہیں کر سکتے، یا جس کے پاس خمس خرچ کرنے کا اجازہ ہو اس کو ہم دے سکتے۔ دوسرا حصہ اس کا مال سادات ہے، یعنی غریب سادات، مستحق سادات، نہ یہ کہ جو امیر ہے، مالدار ہے، کھاتے پیتے، وہ خمس کے مستحق نہیں ہے، جو غریب سادات ہے۔ اب مستحق کی بھی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ اس کے مستحق ہیں۔ اب اس میں بھی آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے جو مقلدین ہیں، ان کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی تشخیص کے مطابق آپ غریب سادات میں وہ سہم سادات دے سکتے ہیں، لیکن سہم امام مجتہد کو، یا جس کے پاس مجتہد کا اجازہ ہے یا جو مجتہد کا وکیل ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ سہم سادات آپ خود خرچ کر سکتے ہیں اپنی تشخیص پر کہ جو مستحق ہو، اور احتیاط یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صوم و صلات کا بھی پابند ہو جس کو آپ دیں، ایسے سید کو آپ دیں کہ جو خدا نہ خواستہ اس کو کسی گناہ میں صرف نہ کرے، نشے میں نہ خرچ کرے، اس طرح سے۔ جبکہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ سہم سادات بھی عام مجتہد کی اجازت سے یا ان کو دیں گے، یا ان کی اجازت سے، یا جس کے پاس اجازت ہے اس سے آپ خرچ کریں گے، اسی کو ہی آپ دیں گے۔ اس کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں اس خمس کے مسائل کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ بس میری آخری آپ سب سے یہی گزارش اور آپ سب کو تاکید ہے کہ ایک دفعہ ضرور آپ سب جو بھی ہیں
ایک دفعہ ضرور اپنا جائزہ، جو نہیں دیتے خمس، کہ آیا مجھ پر خمس واجب ہے یا ایک دفعہ حساب کر لیں، کسی عالم کو، کسی بھی جس پر آپ کو اعتماد ہے اس کے پاس لے جائیں، اپنا مسئلہ بتائیں، میری یہ مالی صورتحال ہے کہ آیا مجھ پر خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں واجب ہے تو بسم اللہ نکالنا شروع کریں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ پر واجب نہیں ہے تو الحمدللہ، پھر آپ کیا ہے، مطمئن ہو جائیں گے، کل کو بارگاہ رب العزت میں بھی سرخرو ہوں گے۔